سو ہم اپنے کورس ٹیچنگ میتھڈس کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ ٹائپس آف نالج کیا ہیں، کون کون سے طریقے ہیں جس سے ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں، کون کون سے ایسے ویژول ٹولز ہیں جس کی مدد سے ہم اپنی انسٹرکشن کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. ہم نے اس کے علاوہ میں بھی لیسن پلاننگ کے اوپر بھی بات کی اور بہت سارے طریقے دیکھے کہ جس سے ٹیکسونومیز دیکھی جس سے ہم اپنے لیسنز اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. یونٹ پلاننگ کے اوپر بات کی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں، لیکن بینگ ٹیچرز ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی جو بھی ہم پلان کرتے ہیں، جو بھی ہم کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں، اس کو ہیومن مائنڈ کس طریقے سے پرسیو کرتا ہے. ہاؤ ڈز ہیومن مائنڈ ورک، اور جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ انفارمیشن ہمارے برین میں کہاں جاتی ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو ایکچولی. آپ اس کو جو ابھی ہم بات کریں گے وہ ہم کریں گے ملٹی میتھڈالوجی کے اوپر. ملٹی میتھڈالوجی کا جاننا کیوں ضروری ہے، ملٹی میتھڈالوجی کو استعمال کرنا کیوں ضروری ہے. اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے اٹ ورکس ان اے پیکولر وے. اٹ ہیز رائٹ اینڈ لیفٹ پارٹس، رائٹ اینڈ لیفٹ ہیمسفیئرس، اور جو ہم پڑھاتے ہیں اس میں سے کچھ انفارمیشن ہماری جاتی ہے رائٹ ہیمسفیئر میں، کچھ انفارمیشن جاتی ہے لیفٹ ہیمسفیئر میں. کچھ ایبلٹیز جو ہیں وہ ہماری رائٹ ہیمسفیئر کی وجہ سے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ لیفٹ ہیمسفیئر کی وجہ سے ہیں. تو یہ چیزیں جاننی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ڈو ریمبر کہ جو بچے ہیں ان کا دماغ ابھی ڈیولپمنٹل فیز میں ہوتا ہے. 8 سال کی عمر تک ان کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ جو ہے دماغ کی وہ اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. بائی دا ایج آف 8 دیز سائڈز آر ویل ڈیولپڈ. اس سے پہلے بھی ڈیولپمنٹل پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ رائٹ سائڈ کی انفارمیشن لیفٹ میں چلی جاتی ہے، لیفٹ کی رائٹ میں چلی جاتی ہے. وی ایڈلٹس تھنک کہ وہ بچہ توجہ نہیں دے رہا. توجہ کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا جو برین کا سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ مکسنگ ہوتی رہتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیمسفیئرسٹی کیا ہے. ایکچولی ڈفرنٹ ٹائپس آف مینٹل فنکشنز اکر ان دا لیفٹ اینڈ رائٹ ہیمسفیئر. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ our brain is composed of left and right hemisphere, and both these hemispheres are responsible for different functions. ابھی دیکھتے ہیں کہ رائٹ اور لیفٹ ہیمسفیئر کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں. So I have used a tool that is a table. ہم نے ویژول ٹولز کی اپنے پچھلے کچھ لیکچرز میں بات کی تھی، تو ابھی یہ ویژول ٹول ہی یوز کیا ہے میں نے یہاں پہ بھی. That is a table to show you the difference between left and right hemisphere. So, right hemisphere is responsible for visual learning. Left hemisphere is responsible for verbal learning. جو ہم words کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہم words کو سنتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ بھی لیفٹ برین کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری وربل کمیونیکیشن کا رسپانسبل بھی لیفٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے. پھر لاجیکل تھنکنگ کا جو فنکشن ہے یہ بھی لیفٹ برین کی ذمہ داری ہے. جبکہ دوسری طرف میں آ جائیں تو ویژول تھنکنگ کی ذمہ داری ہماری رائٹ برین کی ہے، اور جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ بھی رائٹ برین کا فنکشن ہے. رائٹ برین میں اسپیشل فنکشن ہوتا ہے، جو اسپیس کی سینس ہے، جو اسپیشل فنکشن ہے، دیٹ از ڈن بائی رائٹ برین. اور کلاسیفیکیشن کا جو فنکشن ہے، دیٹ از کیٹاگوریکل فنکشن، دیٹ از کیریڈ آؤٹ بائی لیفٹ ہیمسفیئر. بہت امپورٹنٹ چیز جو تھنکنگ کے حوالے سے ہے، ہماری جو کنورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے، دیٹ از ڈن بائی آور لیفٹ ہیمسفیئر، اینڈ ڈائیورجنٹ تھنکنگ از ڈن بائی رائٹ ہیمسفیئر. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کیا ہے اور کنورجنٹ تھنکنگ کیا ہے. ڈائیورجنٹ تھنکنگ از مور کریٹو. آپ نے سنا ہوگا ڈائیورجنٹ لینزز. ڈائیورجنٹ لینزز وہ ہوتے ہیں جو لائٹ اس کے اوپر فال کرتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، دور دور تک پھیل جاتی ہے. دیٹ از
डाइवर्जेंट लेंस. इसी तरीके से जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग होती है, कि आप उस तरीके से नहीं सोच रहे होते जैसे बाकी के लोग सोचते हैं. यू एक्चुअली थिंक आउटसाइड द बॉक्स. आपके बहुत वाइल्ड आइडियाज भी आ सकते हैं. तो क्रिएटिविटी के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आप बहुत फिक्स्ड तरीके से नहीं सोच सकते, सोच नहीं रहे होते. आप बहुत अजीब अजीब सवाल भी कर सकते हैं, कि जैसे अगर हाथी जो है उसको दरख्तों पे चढ़ना आता हो तो क्या होगा. अगर अगले 20 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत फरावानी हो जाए तो क्या होगा. अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पैदा हो जाएं अगले 10 साल के अंदर, तो पाकिस्तानी लोग किस तरह की ज़िंदगी बसर करेंगे. दीज आर ऑल डिफरेंट क्वेश्चंस, दे आर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको इस बात पे मजबूर करते हैं कि आप फिक्स्ड पैटर्न के ऊपर ना सोचें, बल्कि बहुत डिफरेंट तरीके से सोचें. सो दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, दैट इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, एंड राइट हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग. दूसरी तरफ आ जाते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के ऊपर. जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जो कन्वर्जेंट लेंसेज होते हैं. कन्वर्जेंट लेंसेज क्या होते हैं कि लाइट रेज आ रही हैं, उनको एक जगह के ऊपर कन्वर्ज करते हैं, फोकस करते हैं. जो लॉन्ग साइटेड पीपल होते हैं, उनके जो ग्लासेस होते हैं, जो कि वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, वो कन्वर्जेंट लेंसेज होते हैं, कि आप लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से नजर आ सके. कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी क्या होता है कि यू आर मोर फोकस्ड. आपके पास में भी बहुत सारे आइडियाज हैं, आपने कोई नतीजा निकालना है तो वो आपके पास डिफरेंट आइडियाज हैं, आप वो सारे आइडियाज को लेके कोई नतीजा निकालते हैं. या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आप कन्वर्ज करते हैं, लॉजिकली आप कन्वर्ज करते हैं. इवेलुएटिव थिंकिंग इसके अंदर आती है, एनालिटिकल थिंकिंग आती है, लॉजिकल थिंकिंग इसके अंदर आती है. तो आप के अंदर ये अहलियत होती है कि आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को एक जगह के ऊपर कन्वर्ज कर सकें. सो कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डन बाय लेफ्ट हेमिस्फीयर. एक और फंक्शन जो कि डिफरेंट है लेफ्ट और राइट ब्रेन के अंदर, वो है इंट्यूशन का. जो राइट ब्रेन होता है वो इंट्यूशन के ऊपर काम करता है, इंट्यूटिव फंक्शन भी वो प्ले करता है, जबकि जो लेफ्ट ब्रेन है दैट इज मोर कंसर्न्ड अबाउट डिटेल्स. अब इंट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं बड़ी अच्छी गेस कर लेते हैं एग्जामिनेशन पेपर्स में, जबकि कुछ और बच्चे हैं वो नहीं कर पाते हैं. तो जो गेसिंग है इट इज़ बेसिकली इंट्यूशन. आपको लगता है कि कोई चीज़ ठीक होगी, गट फीलिंग होती है, लेकिन जिन बच्चों की इंट्यूशन अच्छी नहीं होती है वो गेस नहीं कर पाते, उनके लिए डिटेल्स का जानना ज़रूरी है. आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक फैसले कर लेते हैं, वो वैसे कि इनकी कोई इंट्यूटिव फीलिंग होती है, इनको कोई इनके ख्यालात इस तरह के होते हैं कि इनको ये जो भी करते हैं वो ठीक हो जाता है. वो जो भी करने की बात नहीं, उनका जो राइट ब्रेन है वो उस चीज़ के अंदर ट्रेंड होता है, उनका ये वाला फंक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. जो लोग हैं जिनका ये वाला फंक्शन प्रोमिनेंट नहीं होता, उनको हम कहते हैं कि इसको तो बहुत सोचना पड़ता है, इसको तो सारा कुछ करना पड़ता है तभी ये कोई काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं, बिकॉज देयर लेफ्ट ब्रेन इज मोर ट्रेंड एज कंपेयर टू राइट ब्रेन. राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के अंदर हमने कुछ अभी जो इनके डिफरेंसेस है उसके ऊपर बात की है. हमने ये देखा था कि राइट ब्रेन जो है इसमें स्पेशल और विजुअल फंक्शन इसका होता है, जबकि लेफ्ट ब्रेन का वर्बल और कैटेगोरिकल फंक्शन होता है. अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जब कोई भी हम किसी को भी देखते हैं तो हम बाय फेस उसको रिकग्नाइज करते हैं. तो आपका एक्चुअली ये राइट ब्रेन का फंक्शन है. किसी के फेस को अगर आप रिकग्नाइज कर पा रहे हैं इट मीन्स कि आपका जो राइट ब्रेन का फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा उसमें उस वक्त काम कर रहा है. राइट ब्रेन इज प्लेइंग इट्स फंक्शन और आप किसी के फेस को रिकग्नाइज कर पा रहे हैं. लेकिन उस फेस के साथ नाम को एसोसिएट करना दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेफ्ट ब्रेन. कुछ लोग
بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کو نام یاد ہوتے ہیں, ان کو شکلیں بھی یاد رہتی ہیں اور نام بھی یاد رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رائٹ اور لیفٹ برین دونوں کام کر رہے ہیں. جن لوگوں کو شکل یاد رہ جاتی ہے اور نام بھول جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا رائٹ برین جو ہے اس کا یہ والا پارٹ جو ہے دیٹ از ویژول پارٹ اور اسپیشل پارٹ از ورکنگ, لیکن ان کا جو وربل والا ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. کچھ لوگ ہیں ان کو نام یاد رہتے ہیں لیکن ان کو شکلیں بھول جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں شاید دیکھا ہو یا نہیں, لیکن وہ نام جو ہے اس کو وہ پہلے سوچتے ہیں, اس کے بعد وہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہوگی. سو اٹ از اگین بیکاز آف فنکشننگ آف رائٹ اینڈ لیفٹ ہیمیسفیئرز. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے. ابھی ہم نے جو لیفٹ برین اور رائٹ برین کی بات کی, وائی ڈڈ وی ٹاک اباؤٹ دیٹ, ہم نے اس کے متعلق کیوں بات کی ہے بطور ٹیچرز, ہمارے لیے لیفٹ برین اور رائٹ برین کا جاننا, اس کے فنکشنز کا کیوں ضروری ہے. اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ ٹیچرز شوڈ پلان انسٹرکشن ٹو انہینس بوتھ ہیمیسفیئرز فنکشنز. دونوں کے فنکشنز کو ہم نے انہینس کرنا ہے. ہم ایسا نہ کریں کہ بچے جو ہیں ان کا لیفٹ برین کا فنکشن تو بہت اوپر چلا جائے, رائٹ کا نہ ہو, یا رائٹ کا چلا جائے اور لیفٹ کا نہ ہو. ہم ایک چھوٹی سی ریسرچ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ٹیچرز کے حوالے سے کی گئی. یہ ریسرچ یہ کہتی ہے, اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ٹیچرز پرسسٹنٹلی ایمفیسائز آبجیکٹیوز اینڈ انسٹرکشن دیٹ فوکس آن دا لیفٹ سائڈ آف دا برین. ہم ہمیشہ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, ہم بلومز ٹیکسونومی کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر ہائر لیول آف تھنکنگ میں سنتھیسس کی بات کرتے ہیں. بٹ وٹ ہیپنز ان ایکچوئل کلاس روم وہ یہ تھا کہ جو ریسرچ کی گئی اور بہت عرصہ ایک یہ اسٹڈی کی گئی, اٹ واز اے ویری گڈ ریسرچ ایکچولی, جس کو پھر رپورٹ کیا گیا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو فوکس کرتے ہیں وہ لیفٹ ہیمیسفیئر کی فنکشننگ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچوں کی جو لیفٹ ہیمیسفیئر کی فنکشننگ ہے, جس کے اندر لاجیکل تھنکنگ ہے, جس کے اندر وربل انٹیلیجنس ہے, وربل تھنکنگ ہے, اور ڈیٹیلز آر دیئر, کنورجنٹ تھنکنگ از دیئر, وہ ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف سچ این انسٹرکشن بچوں کا لیفٹ برین جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, رائٹ برین اتنا ایکٹیو نہیں رہتا. لیفٹ برین کا فنکشن بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اور جو رائٹ برین کا فنکشن ہے بہت پیسو ہو جاتا ہے. اب ایک اور چیز جو دیکھی گئی ریسرچ کے نتیجے میں ہی, وہ یہ تھی کہ جو بچے ہیں ان کا لیفٹ برین زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, لیکن یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہو پاتا اگر ان کا رائٹ برین اگر ڈیولپ نہیں ہے تو یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. دیر وڈ بی ڈفرینس. ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کلاس روم انسٹرکشن کے اندر جو آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ پروموٹ کر رہے ہیں لیفٹ برین کی فنکشننگ کو. اس کے نتیجے میں آپ کا رائٹ برین یہیں پہ رہا لیکن لیفٹ برین یہاں پر آ گیا. سو دیر از امبیلنس بٹوین لیفٹ برین اور رائٹ برین. لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کا لیول یہاں پر آئے گا, اس سے اوپر نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ بچوں کا لیفٹ اور رائٹ دونوں برین کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, مطلب یہ کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز اس طریقے سے پلان کریں کہ بچوں کی لیفٹ برین کی بھی گروتھ ہو اور رائٹ کی بھی ہو, تو جو یہاں پہ یہ لیول تھا اب یہ ہوگا کہ رائٹ برین کا لیول یہاں پر آئے گا تو لیفٹ کا بھی یہاں پر آ جائے گا. مطلب جو پہلے امبیلنس کے نتیجے میں اگر لیول اس طریقے سے ہیں تو اب بیلنس کے نتیجے میں جہاں پہ دونوں برینز کوآپریٹ کر رہے ہیں دونوں کا لیول اس یہاں تک آ سکتا ہے. So when both brains cooperate each other's function, then children reach to heights. Actually they excel at that point. اگر ہم ان کا صرف ایک ہی طرح کا فنکشن کرواتے رہیں گے, ان کا لیفٹ برین کو پروموٹ کریں گے تو اس کی پروموشن تو ہوگی لیکن یہ اتنی پھر بھی نہیں ہوگی جس لیول کے اوپر دونوں برینز اکٹھے کام کر کے پہنچ سکتے ہیں. So for teachers, it is important that they construct their instruction in such a way that that is suitable for development of right as well as left hemisphere. جب رائٹ ہیمیسفیئر کی بات ہوتی ہے تو اس میں کریٹیوٹی کا ایک فنکشن ہے, اس میں ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی ایک بات ہے. اب پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہم
ایسے آبجیکٹیوز کس طریقے سے کنسٹرکٹ کریں جو کہ میئریبل بھی ہوں، کیونکہ جب کریٹیوٹی کی بات آتی ہے تو اس میں میئرمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. تو ہم کہتے ہیں جو پرفارمنس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وچ آر میئریبل. تو کریٹیوٹی کو کیسے میئر کیا جائے؟ اس کے لیے ٹیچر کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا زیادہ آؤٹ سائڈ دا باکس تھنک کرنا پڑے گا. دے ول بی ایبل ٹو کنسٹرکٹ سچ آبجیکٹیوز آلسو. ابھی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ کون سے ایسے آبجیکٹیوز ہیں وچ ہیو بین کنسٹرکٹیڈ آن ڈائیورجنٹ تھنکنگ، وچ ہیو بین کنسٹرکٹیڈ فار ڈیولپمنٹ آف رائٹ ہیمیسفیئر فنکشنز. یہاں پہ 3 ایگزامپلس ہیں. نمبر 1 is that by the end of the lesson students will be able to create a story by using a story starter in which all the physical elements of the story starter are incorporated into the plot. اب یہ کیا ہے؟ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کا فنکشن ہے. بچوں کو ایک سٹارٹر دے دیا گیا ہے لیکن بچوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی سٹوری لکھیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو چیز سٹارٹر کے اندر موجود ہے، جو فزیکل ایلیمنٹس وہاں پر ہیں، وہی والے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پورے کے پورے سٹوری کے پلاٹ میں نظر آنے چاہیے. سو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی گیو سچ کائنڈ آف ٹاسک وچ ڈیولپ اسٹوڈینٹس ڈائیورجنٹ تھنکنگ، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس آبجیکٹیو جو ہے وہ بھی اس فارم کے اندر ہو کہ ہم بچوں کی لرننگ کو میئر کر سکیں. تو اب اگر بچوں نے اگر ہم سمپل یہ لکھ دیتے ہیں کریٹ اے اسٹوری، اٹ ول ناٹ بی اے پرفارمنس آبجیکٹیو. یہ بہت ویگ ہے، اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا. مے بی کہ بچہ جو ہے ایک پیراگراف کی چھوٹی سی اسٹوری لکھ لے، ایک بہت اچھی اسٹوری لکھے اور اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہو. ایک بہت ہی نئیو قسم کی اسٹوری لکھ رہا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسکلڈ اسٹوری لکھ رہا ہے. تو ہمیں اپنا آبجیکٹیو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ جو کہ ہم تمام بچوں کی میئر کر سکیں، ان کی کریٹیوٹی کو میئر کر سکیں، لیکن ساتھ ساتھ میں بچوں کو ہم اسپیس بھی دے سکیں ان کی ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی. تو یہ جو ہے آبجیکٹیو ایکچولی اٹ از اے اسمارٹ آبجیکٹیو بیکاز اٹ از اے میئریبل آبجیکٹیو. یہاں پہ کرائٹیریا بھی دے دیا گیا ہے، پرفارمنس کرائٹیریا، کہ ایسی اسٹوری ہو in which all the physical elements of the story are incorporated into the plot. دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. By the end of the lesson students will be able to use only 3 primary colors to create a painting that includes all the elements of the modern style. اس میں بچوں نے ایک پینٹنگ بنانی ہے جو کہ ماڈرن سٹائل کو کیپچر کرے، لیکن انہوں نے یوز صرف 3 پرائمری کلرز کو کرنا ہے. تو یہ ایک کنڈیشن بھی لگا دی گئی ہے. اس طریقے سے ہم ایک اچھا اسمارٹ آبجیکٹیو بنا سکتے ہیں. لاسٹ ون دیکھتے ہیں. ٹو کریٹ اے بروشر ٹو سگنیفائی سیل ٹریول بائی ایڈہیرنگ ٹو دا پرنسپلز آف سیل فنکشنز. سیل کے اپنے کچھ فنکشنز ہیں، اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. اب وہ پارٹس جو ہیں وہ کیونکہ ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کرتے ہیں، تو بچوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک سیل ٹریول کا بروشر بنانا ہے. It is going to be a highly creative thing, or students will not be able to do this creative task unless they have not studied the concept of cell. اس کو انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہے. یہ ایک ایلیبوریشن ٹاسک بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کریٹو ٹاسک بھی ہے. اور اس کا جو آبجیکٹیو ہے اٹ از ہائیلی میئریبل، کہ آپ بچوں کو ان کی پرفارمنس کو میئر کس پہ کر رہے ہیں؟ آن کریشن آف اے بروشر. کنڈیشن کیا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا جائے دیٹ نیڈس ٹو بی اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف سیل فنکشنز، کہ جو بھی سیل کے فنکشنز ہیں، جو اس کے پارٹس جس طریقے سے اپنا رول پلے کرتے ہیں، یہ اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. سو فار ٹیچرز اٹ از امپورٹنٹ ٹو پلان سچ آبجیکٹیوز which help students to develop their right and left brain functions. ہم ایسا نہ کریں کہ بچوں کے صرف ایک سائڈ کے فنکشنز کو ڈیولپ کریں، بلکہ ہمیں ان کو دونوں سائڈ کے فنکشنز جو ہیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ بچے جو ہیں جب اسکول لائف ان کی ختم بھی ہو جائے، بعد میں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی دے آر ایبل ٹو یوز دیئر برین، یوز بوتھ آف دیئر برینس. کیونکہ جو لرننگ ہے یہ لرننگ اپروپریٹ ہے ہی نہیں اگر دونوں جو ہیں آپ کے ہیمیسفیئرز اف دے آر ناٹ انوالوڈ ان دیٹ لرننگ. تو ہماری جو لرننگ ہے اس کے اندر دونوں برینس کی ڈیولپمنٹ کا ہونا ضروری ہے.
and being teachers, we are actually responsible for growth of, for development of both sides of brains. Now we talk about multi-methodology. Multi का मतलब many, methodology obviously collection of different methods. हमें ये पता है कि we need to enrich functions of both sides of brain. For that matter, we need to use a range of teaching strategies and a range of teaching methods. اور وہ میتھڈس کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سمپل میتھڈس بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ کمپلیکس میتھڈس بھی ہو سکتے ہیں. کمپلیکس میتھڈس کے اندر ہمارے پاس پروجیکٹ لرننگ آ جاتا ہے, اس میں انکوائری بھی آ جاتا ہے. سمپل میتھڈس میں لیکچرز, ڈیمونسٹریشنز, شوئنگ ویڈیو کلپس, فلمس, کویسچننگ, دے آر سمپل میتھڈس. اب ہمارے لیے یہ سارے کے سارے میتھڈس یوز کرنے کیوں ضروری ہیں؟ ڈو ریمبر وین یو پلان اے یونٹ, ڈو یوز a range of different methods in your planning. آپ کے یونٹ میں کوئی ایک یا دو میتھڈس نہیں ہونے چاہیے بلکہ رینج ہونی چاہیے ڈفرینٹ میتھڈس کی. ایک کلاس کے اندر آپ کتنے زیادہ سے زیادہ کتنے میتھڈس یوز کر سکتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ میتھڈس نہ بھی یوز کر سکیں لیکن ہم کچھ ٹیکنیکس, کچھ ٹولس یوز کر سکتے ہیں. they would all make up multi-methodology. Maybe I start my lesson with brainstorming. اس کو وائنڈ اپ کر لیا, اس کے بعد I can give a small lecture of 5 minutes. Maybe after that I do some demonstration. Then maybe I ask students to come up with certain questions, to construct certain questions. وہ ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ کے اندر کر لیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں ان کو کوئی 2-3 منٹس کی ویڈیو دکھا دوں اور اس کے بعد ویڈیو دکھانے کے بعد ان سے کچھ سوال دے دیے جائیں کہ اب ان سوالوں کے جواب لکھیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ایک ویژول ٹول یوز کر لیا جائے. اب یہ سارا کچھ یوز کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری کلاس کے اندر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لرننگ سٹائلز ڈفرینٹ ہیں, ان کی انٹیلیجنس لیول ڈفرینٹ انٹیلیجنس لیول ہیں. انٹیلیجنس لیول میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آئی کیو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ملٹیپل انٹیلیجنسز. تو مے بی کسی ایک بچے کی کوئی ایک انٹیلیجنس زیادہ ہے, کسی دوسرے بچے کی کوئی دوسری انٹیلیجنس زیادہ ہے. تو ملٹی میتھڈالوجی ہے, یہ بہت ضروری ہے when we talk about differentiated learning. اس کے علاوہ میں ملٹی میتھڈالوجی سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ بچے جو ہیں ان کا اٹینشن اسپین بہت زیادہ نہیں ہوتا. چھوٹے بچے جو ہیں ان کا اٹینشن اسپین 3 منٹس ہے, بڑے بچوں کا 15 منٹس تک بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ ایک ہی اگر میتھڈ یوز کرتے جائیں, آپ کا 40 منٹس کا پیریڈ ہے تو وہ 40 منٹس کا پیریڈ جو ہے آپ کے لیے تو بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن if you are just lecturing children, their attention span will not be more than 15 minutes. What will they do after that? اس کے بعد وہ ڈسٹریکٹ کریں گے. تو اچھا لیسن وہی ہوتا ہے جس کے اندر ویریشن ہے. تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد کچھ ایسی چیزیں آتی جائیں جو کہ ویریس لرننگ سٹائلز کو بھی ایڈریس کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں بچوں کو ان کی لرننگ بھی ہو رہی ہے, ان کا انگیجمنٹ لیول بھی زیادہ ہے. سو وی نیڈ ٹو یوز different methods and different strategies, and you may use a different strategy in 30 seconds also. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 سیکنڈ میں آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی یوز کریں تو 30 سیکنڈ سے بھی کم کی ہو سکتی ہے. آپ بچوں کو کوئی ویژول کلپ دکھائیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے اس کو 30 سیکنڈس کے لیے دیکھنا ہے. ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا کی تھنگس ان دس ویژول. کوئی سی بھی آپ پکچر دکھا دیں, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. اس میں بچے اس کو دیکھیں گے, اس کے بعد آپ نیکسٹ کسی چیز کے اوپر اس کو لے جائیں. سو ایک اچھا استاد ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یو میک یوز آف ڈفرینٹ لرننگ اسٹریٹجیز, کیونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس انجوائے دا لرننگ پروسیس. ڈو ریمبر, وہ لرننگ نہیں ہوتی ہے اگر یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جاتی. اور ورکنگ میموری سے لانگ ٹرم میموری میں جانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز اس چیز کی سگنیفیکنٹ ویلیو, اور دوسری چیز آپ کی انجوائمنٹ. اگر آپ نے اس چیز کو انجوائے نہیں کیا, آپ ایک خود سے آپ نے اس چیز کو ری انفورس نہیں کیا, تو اٹ ول ناٹ بیکم پارٹ آف یور لانگ ٹرم میموری. لیٹس ٹاک اباؤٹ لرننگ اسٹائلس. لرننگ اسٹائلس کیا ہیں؟
بہت سمپل طریقے سے اگر ہم بات کریں تو لرننگ اسٹائلس، دیر آر 3 لرننگ اسٹائلس: آڈیٹری لرننگ اسٹائل، ویژول لرننگ اسٹائل، کائنستھیٹک اور ٹیکٹائل لرننگ اسٹائل. تینوں میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ آڈیٹری کے اندر، آڈیٹری از ریلیٹڈ ٹو ہیئرنگ. اس کے اندر اگر جو بچے جن کا آڈیٹری لرننگ اسٹائل ہو، دے انجوائے لیکچرس، دے انجوائے ڈسکشنز، ان کو سننا اچھا لگتا ہے، وہ لیکچرز وہ سن کے بہت سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں. ان بچوں کے لیے وائس، پچ اور سپیڈ بہت میٹر کرتی ہے. اگر ایک استاد بہت زیادہ ویژول ٹولز یوز کر رہا ہے اور بول نہیں رہا، ان بچوں کو ان ویژول ٹول سے سمجھ نہیں آئے گی. دے وانٹ ٹیچرز وائس. اور اگر ٹیچر ویژول ٹولز یوز کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بہت تیزی سے بولتا چلا جا رہا ہے تو بھی ان بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی. دے ہائیلی ڈپینڈ آن وائس کوالٹی، وائس اسپیڈ اینڈ وائس پچ. سو دیر آر auditory learners in your class, so take care of their needs. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس آڈیٹری لرنرز ہیں، ہر کلاس میں ہوتے ہیں، ہر کلاس میں آپ کے پاس آڈیٹری لرنرز بھی ہوں گے، ویژول لرنرز بھی ہوں گے، کائنستھیٹک لرنرز بھی ہوں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آڈیٹری لرنرز ہیں، دین یو ول یوز یور وائس ایز اے ٹول فار کمیونیکیٹنگ آئیڈیاز ٹو دیم، فار کمیونیکیٹنگ انفارمیشن اور فار کمیونیکیٹنگ ڈکلریٹو نالج ٹو دیم. ان کے لیے لیکچرز اور ڈسکشنز بہت سوٹیبل ٹیچنگ میتھڈس ہیں. لیکن یہ دونوں میتھڈس جو ہیں یہ بری طریقے سے متاثر ہوں گے اگر ٹیچر بہت تیزی سے بول رہا ہے، یا ان کی پیئر ڈسکشنز کے اندر ان کے فرینڈس تیزی سے بات کر رہے ہیں، اور یا ان کی وائس جو ہے وہ آڈیبل ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ان کے لیے بری طریقے سے یہ لیکچر اور ڈسکشنز کو متاثر کریں گی. اب دیکھتے ہیں کہ ویژول لرنرز جو ہیں یہ کس طریقے سے سیکھتے ہیں. یہ ویژول ٹولز سے سیکھتے ہیں. ان کے لیے بیسٹ ٹیچنگ میتھڈس اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز وہ ہوں گی جہاں پر آپ ویژول ٹولز یوز کریں. ڈیمانسٹریشن میتھڈ از اے ویری گڈ میتھڈ فار ویژول لرنرز، کیونکہ آپ ان کے سامنے کوئی چیز ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. لیکچر میں ٹیچر بول رہا ہے، ان کو بولنے سے سمجھ نہیں آتی ہے، یہ اس طریقے سے کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے لیکچررز وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ کسی آڈیو ویژول ایڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ویژول ایڈ تاکہ ویژول لرنرز جو ہیں ان کو بھی سمجھ آئے. اور آڈیو ایڈ جو ہے وہ ان کی اپنی زبان بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی آڈیو ایڈ یوز کر سکتے ہیں. سو a lecture could be useful for visual learners only if that lecture makes use of some visuals. اور demonstration method definitely ان بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں. ڈائیگرامز، illustrations اگین ان کے لیے بہت سوٹیبل ہوتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ویژول لرنرز کے حوالے سے، ان کے لیے ٹیچر کے فیشل ایکسپریشنز دے ڈو میٹر. ٹیچرز باڈی لینگویج ڈز میٹر فار دیز چلڈرن. مے بی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ تو ٹیچر کی باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشن کا لرننگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت بہت زیادہ تعلق ہے. فار ایگزامپل، اگر ٹیچر ایک سٹوری سنا رہی ہے اور سٹوری کے اندر کوئی چیز ہے کہ ایسا ہے the tiger was very happy، اگر ٹیچر ایسے کہہ رہی ہے ٹائیگر واز ویری ہیپی، ان بچوں کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ وہ ہیپی تھا یا نہیں تھا. بٹ اف اے ٹیچر سیز یو نو ٹائیگر واز ویری ہیپی، اب یہ جو ایکسپریشن ہے ان بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو آڈیو لرنرز، آڈیٹری لرنرز ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ٹائیگر واز ویری ہیپی، لیکن اگر آپ ان کے لیے بھی آپ فلیٹ وائس یوز کریں گے، ٹائیگر واز ویری ہیپی، چلڈرن ول ناٹ کمپریہینڈ دیٹ. آڈیٹری لرنرز کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وائس پیٹرن، پچ اور اسپیڈ. ان کے لیے وائس لیول امپورٹنٹ ہے، اور جو ویژول لرنرز ہیں ان کے لیے ایکسپریشنز امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ نے ایکسپریشن نہیں دیے، وائس کوالٹی تھی، ان کے لیے یوز لیس ہے. سو جب ٹیچر کے لیے آئیڈیل چیز کیا ہوگی کہ جب ٹیچر کلاس کے اندر پڑھا رہا ہے، ٹیچر نیڈس ٹو یوز
ہر اور ہز وائس انٹیلیجنٹلی، اس کے انٹونیشن پیٹرنس دیکھے کس طریقے سے، ساتھ ساتھ میں ایکسپریشنز دے. یہی کہنا کہ اگر ایک بچے نے ٹھیک کیا ہے اس کے لیے ری انفورسمنٹ یہ نہیں ہے کہ ٹیچر جا کے کہ ہاں یو ہیو ڈن ویل، مے بی یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر ٹیچر کہتا ہے واو یو ہیو ڈن ویری ویل، اب آواز کے اندر تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایکسپریشنز جو ہیں دے آر آلسو میننگ فل. سو وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ویژول لرنرز بائی گیونگ دیم اپروپریٹ گڈ افیکٹو فیشل ایکسپریشنز. اب دیکھ لیتے ہیں کہ کائنستھیٹک لرنرز کیا ہوتے ہیں اور ٹیکٹائل لرنرز کیا ہوتے ہیں. کائنستھیٹک لرنرز آر دوز لرنرز who learn by touching, by doing things. کلاس کے اندر آپ ان سے کس طریقے سے کام کروا سکتے ہیں. کائنستھیٹک عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بہت سینسٹیو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ویژول لرنرز اور آڈیٹری لرنرز کا تو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ کائنستھیٹک لرنرز آر دا ونس who are most disadvantaged in most of our classes. وہ کیسے؟ یہ بچے اپنی جگہوں پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. یہ تبھی سیکھتے ہیں جب ان کو کچھ کرنے کو کہا جائے. یہ کر کے سیکھتے ہیں، یہ آبزرو کر کے یا سن کے نہیں سیکھ سکتے. ڈوئنگ از ویری امپورٹنٹ فار دیم، ٹچنگ از ویری امپورٹنٹ فار دیم. دے وانٹ ٹو ٹچ تھنگس، دے وانٹ ٹو ایکسپلور دیم آفٹر ٹچنگ. فار ایگزامپل اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بنانا ہے، اس کا ٹیکسچر اس طریقے سے ہے، اس کا ٹیکسچر جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا پیٹرن بھی ہے اور اس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بہت ہارڈ نہیں ہوتی ہے. اب جو ویژول لرنر ہے وہ شاید میری باتیں نہ سن رہا ہو، بنانا میں اگر اس کو دکھا دوں گی تو وہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ بنانا کی شکل ہے. جو ٹیکٹائل لرنر ہے اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، وہ اس کو ٹچ کر کے دیکھے، اس کو اسمیل بھی کرے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا ایکچولی ٹیکسچر کیسا ہے. یہ ایکسپیریمنٹس اگر کرنے کی باری آئے گی کچھ لوگ دیکھ کے سیکھ جائیں گے. ویژول لرنر جو ہیں وہ ڈیمانسٹریشن اگر ٹیچر کر رہا ہے، ٹیچر کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہوئے بہت سارا کچھ سیکھ جائیں گے. ٹیکٹائل لرنر اور کائنستھیٹک لرنر ول ناٹ بی انٹرسٹڈ ان لوکنگ ایٹ what ٹیچر از ڈوئنگ. Kinesthetic learner wants to do that experiment by himself or herself. اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ٹیچر بچوں کو اپرچونٹی دے کہ وہ چیزوں کو نہ صرف ٹچ کریں بلکہ کچھ کام کر کے بھی دیکھیں. سو وی ہیو اسٹوڈینٹس ہو ہیو ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس. کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جن کا کوئی ایک پری ڈومیننٹ لرننگ اسٹائل نہیں ہے، وہ جو بھی ماحول ہو اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ویسے ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کچھ لرنرز جو ہوتے ہیں ان کے بہت ڈسٹنکٹ لرننگ سٹائلز ہیں. سو بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو بی سینسٹیو اکارڈنگ ٹو لرننگ نیڈس آف آور چلڈرن. اور ہم کچھ بھی پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں وی نیڈ ٹو یوز ملٹی میتھڈالوجی. ملٹی میتھڈالوجی سے فائدہ یہ ہوگا کہ آڈیٹری لرنرز، ویژول لرنرز اور کائنستھیٹک لرنرز سب کے سب اس کو سیکھ سکیں گے، وہ انوالو ہو سکیں گے اور کوئی بچہ بھی ڈس ایڈوانٹیجڈ نہیں رہے گا. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاورڈ گارڈنر کا کانسیپٹ ملٹیپل انٹیلیجنسز کا کیا ہے اور کون کون سی ملٹیپل انٹیلیجنسز ہیں. بہت عرصے تک بات ہوتی رہی آئی کیو کی، انٹیلیجنس کی بات ہوتی رہی. انٹیلیجنس کو ڈیفائن کیا جاتا رہا کہ یہ وہ ایبلٹی ہے جو کہ جس سے ہم بہت سارا مینٹل ورک کر سکتے ہیں. ہارورڈ گارڈنر نے اس چیز کو چیلنج کیا. اس نے کہا انٹیلیجنس کوئی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، ایبلٹی ایک طرح کی نہیں ہے، رادر دیر آر 8 different kinds of intelligence. جو بچہ بہت سارا کچھ میمورائز کر سکتا ہے یا بہت سارے مینٹل فنکشنز کر سکتا ہے، اس کی کچھ ایک طرح کی انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، 2 طرح کی انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، باقی کی چیزوں میں شاید کہ وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہ ہو. It's very unfortunate that in our schools we still focus on IQ. حالانکہ باقی کی انٹیلیجنسز جو ہیں یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ you get job because of your IQ but you sustain your job because of your EQ. ایموشنل انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ اپنی جاب کو سسٹین کرتے ہیں. تو IQ is not that important.
اٹ از امپورٹنٹ، لیکن باقی کی انٹیلیجنسز بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. ہماری کلاس میں کچھ بچے ہو سکتے ہیں جو 3-4 انٹیلیجنسز جن کی زیادہ ہوں، باقی کے اندر وہ اتنے زیادہ اچھے نہ ہوں. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ آر ڈفرینٹ ملٹیپل انٹیلیجنسز. نمبر 1 از ویژول اور اسپیشل. دس از ability to perceive the visual things، جس میں پزل بلڈنگ آ جائے گی، چارٹس، گرافس، پینٹنگس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں who are very good in interpreting charts and graphs. ان کو کوئی گراف دے دیں، چاہے وہ کرکٹ میچ کا گراف آ رہا ہو، چاہے وہ بارش کا گراف بنا ہوا ہے، ایون کہ نیوز پیپرز کے اندر کچھ کارٹونز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بہت آسانی سے ان کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان سے وہ انٹرپریٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیر آر سم چلڈرن ہو ہیو ویژول انٹیلیجنس، اسپیشل انٹیلیجنس، ہائر اسپیشل انٹیلیجنس. جن بچوں کی ہائر اسپیشل انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ جگسا پزلز بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے 3-3.5 سال کے بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے جگساس کو جوڑ لیتے ہیں، لیگوز کے ساتھ کھیل لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے بلڈنگ بلاکس بنا لیتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کی ویژول انٹیلیجنس ہے، اسپیشل انٹیلیجنس ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بچپن کے اندر ٹیچرز کو بچوں کی یہ تمام انٹیلیجنسز وچ آر 8 انٹیلیجنسز، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو اس ایج کے اندر آپ جتنا کام کریں گے، جتنی ان کی یہ ڈفرینٹ انٹیلیجنسز امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، ایکچولی ان کی امپروو ہو جاتی ہیں. بڑے ہو کے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. بچپن میں ایکچولی ارلی ایئرس ٹیچرز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو بھی اپنے پلان کریں، اپنے یونٹ پلانس کریں، لیسن پلانس کریں، دے شوڈ فوکس آن ڈیولپنگ آل دیز کائنڈس آف انٹیلیجنسز ان دیئر اسٹوڈنٹس. اگلی انٹیلیجنس کے اوپر بات کرتے ہیں، دیٹ از وربل انٹیلیجنس اور لنگوسٹک انٹیلیجنس. اٹ از ایبلٹی ٹو یوز ورڈس. جن لوگوں کی، جن بچوں کی یہ انٹیلیجنس دیٹ از وربل اور لنگوسٹک انٹیلیجنس جن کی یہ زیادہ ہوتی ہے، دے آر ایلیگنٹ اسپیکرز. پیپل لائک ٹو لسن ٹو دیم. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ورڈس کو کیسے استعمال کرنا ہے. دے آر ویری گڈ ان رائٹنگ آلسو. ان کی اسپیچ بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے. ان کو بولنا آتا ہے. That is verbal intelligence. Maybe they are not very good in mathematics, but they are very good in language arts. تو اس طرح کا جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی وربل انٹیلیجنس زیادہ ہو، being teachers we need to provide them opportunities where they practice this intelligence, where they learn this intelligence. ہم ان کو ورڈ پزلس دیں، ورڈ بلاکس دیں، ہم ان کی ووکیبلری میں اضافہ کریں، ان کو اسکریمبلڈ سینٹینسز دیں، اسکریمبلڈ ورڈز دیں. یہ ایک بہت ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. ہم ان کو ورڈ پزلز دیں جس سے ان کی ووکیبلری ڈیولپ ہو، ان کے پاس ایک ووکیبلری بینک ہو ان کا، تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکیں. ہم ان کو یہ موقع دیں کہ وہ ورڈز کو یوز کر کے سینٹینسز بنائیں. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ گیمز یوز کر سکتے ہیں چھوٹی کلاسز میں. بڑے بچوں کے ساتھ ہم ان کو یہ موقع دیں کہ وہ نیوز لیٹرز بنائیں، اسکول میگزین لکھیں، کلاس میگزین بنائیں. اگر اسکول میگزین میں نہیں بھی کر سکتے، کلاس میگزین بنائیں. ان کو ہم اپرچونٹی دیں کہ وہ ڈبیٹ سوسائٹی بنائیں، ڈبیٹس کریں. اگر وہ بولیں گے نہیں، ان کو بولنا نہیں آئے گا، ان کی وربل انٹیلیجنس نہیں ڈیولپ ہوگی. سو آل دیز تھنگس ڈپینڈ آن ٹیچرز. We need to be very conscious about these things. اور ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم جو کچھ بھی کریں اس میں ہم بچوں کی یہ ڈفرینٹ کائنڈس کی انٹیلیجنسز ہیں، اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. نیکسٹ انٹیلیجنس دیکھتے ہیں، دیٹ از لاجیکل اور میتھمیٹیکل انٹیلیجنس. دس ایز ایبلٹی ٹو یوز لاجک، ریزن، کلاسیفیکیشن، پرابلم سالونگ. جن بچوں کی میتھمیٹیکل اور لاجیکل ایبلٹی بہت ہائی ہوتی ہے، دے آر گڈ ان پرابلم سالونگ. They can reason very well. ان کی کنورجنٹ تھنکنگ بہت اچھی ہوتی ہے. یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں چیزوں کو. They can solve very very big problems also. اور ان کا جو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ
جب بات کریں گے تو دیٹ وڈ بی ویری لاجیکل. یہ لاجیکل سیکوینسنگ کو فالو کر سکتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کر سکتے ہیں. سو دس انٹیلیجنس از آلسو ویری امپورٹنٹ. جن بچوں میں اگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ بچے میتھس میں اچھے نہیں ہیں, کچھ اور سبجیکٹس میں اچھے ہیں, ایکچولی ان کی میتھمیٹیکل انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا آئی کیو لو ہے, ان کی میتھمیٹیکل انٹیلیجنس نہیں ہے. تو ہمیں بینگ ٹیچرز, اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کسی بچے کی میتھمیٹیکل انٹیلیجنس نہیں ہے, وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ انٹیلیجنس. دیر از اندر انٹیلیجنس دیٹ از باڈیلی کائنیستھیٹک. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے. دس از ability to control body movements and handle objects carefully. The children who have bodily kinesthetic intelligence, they are very good in sports. They are good artisans also. اچھا ڈانس کرتے ہیں, سوئمنگ بہت اچھی کرتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کی باڈی موومنٹس کے اندر کنٹرول ہوتا ہے, ان کو یہ اپنے باڈی کو بیلنس کر سکتے ہیں. آرٹیسنس کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی کیا کام ہوتا ہے؟ وہ باقاعدہ کاریگر ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے, ان کی باڈی موومنٹ کیسے ہوگی, بہت آٹومیٹیکلی کام کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. سو باڈیلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس از اباؤٹ کنٹرولنگ باڈی موومنٹس, اور یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے وربل اور میتھمیٹیکل اور اسپیشل انٹیلیجنس امپورٹنٹ ہے, باڈیلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس از آلسو امپورٹنٹ. ایک خاص لیول تک تو ضرور ہونی چاہیے. بچوں کو سمپل سپورٹس ضرور کھیلنی آنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر ایک نے نیشنل لیول کے اوپر ہی جا کر کھیلنا ہے, اتنا زیادہ کنٹرول ہو, اتنا نہ بھی ہو, لیکن ایک حد تک ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ والا بھی کنٹرول نہیں ہے, you will not be able to handle simple operators like سائنس کے جو آپریٹرس ہوتے ہیں یا کچھ اور. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں کی چیزیں گرتی رہتی ہیں, اگر ان کے پاس جیومیٹری باکس ہے, بکس ہیں, وہ جیسے ہی اٹھیں گے وہ گر جائیں گی وہ چیزیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ they do not have bodily kinesthetic intelligence. تو ہم باڈیلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس کی بات کریں, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ اونلی فار اسپورٹس مین اور آرٹیسنس, اٹ از ایکولی امپورٹنٹ فار آل آف اس. ایک خاص لیول تک ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں میوزیکل اور ریدمک انٹیلیجنس. میں بھی آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اپنے اسکولوں میں یہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ. ڈو ریمبر, ایجوکیشن از اباؤٹ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. اگر ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ایجوکیشن از اباؤٹ ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ, دین وی نیڈ ٹو سی all these things. یہ جتنی کی بھی انٹیلیجنس کی ٹائپس ہیں, ہمیں ان سب کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں they can develop as a whole. وہ صرف ایک چیز کے اندر ان کی ایبلٹی نہ ہو, ان کی ایبلٹیز ان سارے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر آنی چاہیے. سو میوزیکل انٹیلیجنس کی بات کریں so it is ability to produce and appreciate music, remembering melodies, singing, whistling, that comes under this intelligence. کچھ لوگ ہیں جن کو میلوڈیز یاد رہتی ہیں, چاہے وہ نعت کی میلوڈی ہو, چاہے وہ قومی ترانے کی میلوڈی ہو, چاہے وہ ملی نغموں کی ہو, چاہے وہ غزل ہو, گانا ہو. وہ ایک دم سے اگر کوئی ملتی جلتی میلوڈی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میلوڈی اس کی بھی ہے, یہ اسی طرح کی میں نے اور بھی سنی ہوئی ہے. دس از اباؤٹ میوزیکل انٹیلیجنس. جب ہم ایستھیٹکس کی بات کرتے ہیں, دس انٹیلیجنس بیکمس ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کے اندر ایستھیٹک سینس ڈیولپ کرنے کے لیے میوزیکل انٹیلیجنس از امپورٹنٹ. جو بچے میوزک کو اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی یہ انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے. دا نیکسٹ ون از انٹرپرسنل انٹیلیجنس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں اور لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. وہی والی بات اگر کچھ اور بندہ کر رہا ہے تو وہ اتنا اچھا ریلیٹ نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو اگر فرنٹ ڈیسک کے اوپر
ایک بہت اسمائلنگ فیس ملتا ہے, آپ کو وہ انفارمیشن دیتا ہے, اور دوسری جگہ کے اوپر آپ کو اتنا اسمائلنگ فیس نہیں مل رہا, آپ کو انفارمیشن سیم وہی ملی ہے, بٹ یو فیل ہیپی اف یو انٹریکٹ ود اے پرسن ہو اسمائلس, اور وہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے. دیٹ از انٹرپرسنل انٹیلیجنس. دس از دا ابلٹی ٹو ریلیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ ادرس. اٹ یوزز وربل اینڈ نان وربل لینگویج. آپ بہت کولڈ طریقے سے بھی کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو صبح اٹھنا چاہیے, اس کے بعد آپ کو صبح روزانہ ناشتہ کرنا چاہیے, آپ کو پھر اپنے اسکول اور یا کالج جانا چاہیے. اب یہ 2-3 باتیں ہیں, اس کے لیے میں نے اسٹریٹ اوے یہ والی باتیں آپ کو کر دی. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کچھ باڈی جیسچرز بھی دوں. میں کہوں صبح سویرے اٹھنا بہت ضروری ہے, آپ کو صبح سویرے اٹھنا چاہیے. اس کے بعد یو نیڈ ٹو ہیو گڈ بریک فاسٹ. اگر آپ اچھا ناشتہ کریں گے تو اس کا یہ والا فائدہ ہے, اور اس کے بعد آپ کو اسکول جانا چاہیے. اچھا ناشتہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنا دن اچھا گزار سکیں. اب جو یہ نان وربل کیوز ہیں, آپ صرف یہ نہیں کہ میں وربل کیوز دے رہی ہوں یا وربل لینگویج یوز کر رہی ہوں, نان وربل لینگویج از ایکولی امپورٹنٹ. وہ ایکچولی یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں. وربل از امپورٹنٹ لیکن نان وربل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں نان وربل لینگویج کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور being teachers we need to develop interpersonal intelligence of our students, کیونکہ we are social beings. Students are not going to live in isolation. اکیلے تو نہیں نہ رہنا ہوتا, ہم نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کرنا آنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنا بھی آنا چاہیے. ایٹ ٹائمز وتھ سمپتھائز, جو بچے یا جو لوگ جن کی انٹرپرسنل انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے, they do not sympathize actually, they empathize. وہ اپنے آپ کو دوسرے کی سچویشن کے اندر رکھ کے سوچتے ہیں, دوسرے کی سچویشن کے اندر رکھ کے بات کرتے ہیں. دس از اگین انٹرپرسنل انٹیلیجنس اور انٹرپرسنل اسکلس. اگلی انٹیلیجنس دیکھتے ہیں, دیٹ از انٹراپرسنل انٹیلیجنس. دس از ability to self-reflect and being aware of one's inner state. It is about recognizing own strengths and weaknesses. It is about evaluating own thinking patterns. ہم عام طور کے اوپر اپنے آپ کو نہیں جانتے. Most of the times we do not reflect on our own strengths and weaknesses. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کچھ ہمارے اندر اچھا ہے, ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا چیزیں ہماری ویک ہیں. we do not have knowledge of our own selves. So intrapersonal intelligence means that we have knowledge of our own selves, اور ہم اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کا اپنا فیوچر پلان کر سکتے ہیں. سو انٹراپرسنل انٹیلیجنس از ویری امپورٹنٹ. جو فلاسفرز ہوتے ہیں, جو صوفی تھے, ان کی انٹراپرسنل انٹیلیجنس بہت زیادہ تھی. انٹرا مینس ودن, اپنے اندر جھانکنا, اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرنا. دیٹ از انٹراپرسنل انٹیلیجنس. جب تک ہماری یہ انٹیلیجنس نہیں ہوتی, وی کین ناٹ بیکم ویری کام پیپل, وی کین ناٹ بیکم یوزفل ہیومن بینگس. لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ انٹراپرسنل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنا ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے. اٹ از کوائٹ ایزی to criticize others, but it is always difficult to look at our own weaknesses and improve our strengths. Next intelligence کے اوپر بات کرتے ہیں, that is naturalist. Naturalist means the ability to explore nature. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے. They are very much concerned about their environment. They are very much concerned about the place where they are living, and they have ability to explore nature. یہ ہائکنگ پہ بھی جاتے ہیں, ٹریکنگ پہ بھی جاتے ہیں. they love being with the nature. تو یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے. جب ہم ملٹیپل انٹیلیجنسز کی بات کرتے ہیں
اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیچرز کو ان کو امپروو کرنا ہے تو ہم ملٹی میتھڈولوجی کی بات کریں گے. وی کین ناٹ work on students' multiple intelligences if we do not employ multi methodologies. So multi methodologies کا استعمال بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کے ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کی ڈفرینٹ انٹیلیجنسز ہیں. Being teachers, it is our responsibility that we work on different learning, different intelligences and with different learning styles. So teacher کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کرے, اس کا آبجیکٹیوز لکھے اور اس آبجیکٹیوز کے اکارڈنگلی جا کر لیکچر دے دے. ہم جب اپنے آبجیکٹیوز بنائیں اس کے اندر یہ آبجیکٹیوز بھی ہونے چاہیے کہ ہم نے بچوں کی ڈفرینٹ انٹیلیجنسز کو کیسے امپروو کرنا ہے, اور پھر ٹاسکس اس طریقے سے بنائیں, اپنی اسٹریٹجی ایسی یوز کریں which cater for the learning needs of all the students, which address learning styles of all the students.